السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت سدبھاونا منچ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام سدبھاونا سنسد کا انعقاد۔ ناظرین و سامعین، اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملک کی ترقی و استحکام میں سبھی نے مل کر کام کیا ہے۔ دنیا میں بھارت کو پہچان دلانے میں سبھی سماج نے اپنا حصہ، اپنی قربانی پیش کی ہے۔ مختلف تہذیب، زبان و مذہب پر مبنی اس انجمن کا تحفظ و ترقی سبھی کی ذمہ داری ہے۔ کوئی اس انجمن کو خراب کرے، مندمل کرے، تباہ و برباد کرے، وہ ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں پر اظہار خیال سدبھاونا سنسد میں آئے مہمانوں نے کیا۔ مولانا جاوید صدیقی قاسمی نے سدبھاونا سنسد میں شامل ہونے والے مہمانوں کا تعارف پیش کیا۔ آپ نے بتایا کہ اب تک پورے ملک میں 222 سے زائد سدبھاونا سنسد کا انعقاد ہو چکا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے جمعیت سدبھاونا منچ کے قیام کے ذریعے ملک میں امن و انسانیت، آپسی سدبھاو، ہم آہنگی کو مضبوط و مستحکم کرنے کے حوالے سے پرعزم ہیں۔ اسی کے مد نظر مزید بیداری کا سلسلہ جاری ہے۔ پورے ملک میں وطن عزیز کے دانشوران قومی و انسانی ہمدردی رکھنے والے صاحبان نے جمعیت علماء ہند کے سدبھاونا منچ کی خدمات و کارکردگی کو ملک کے تحفظ و ترقی کے لیے نہایت اہم قرار دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری مولانا نیاز احمد فاروقی نے اس موقع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ اپنے وطن کے باشندگان چاہے کسی مذہب کے پیروکار ہوں، بلا کسی تفریق کے بیرون ملک ایک جگہ، ایک کارخانے میں، ایک کمرے میں ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد سب اپنا سمجھتے ہیں، ان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ملک کا پرامن پرسکون ماحول بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سوامی چندر دیو جی مہاراج نے کہا، کسی بھی شہری کو خوف میں مبتلا ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ سب کو ساتھ میں لے کر ہم لوگ پورے ملک میں جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے۔ سماج کو بکھرنے نہیں دیا جائے گا۔ شہری حقوق سب کے برابر ہیں۔ سردار دیا سنگھ جی، جنہوں نے گڑگاؤں میں پارک میں نماز نہ پڑھنے دینے کی صورت میں نماز جمعے کی ادائیگی کے لیے گردواروں کا دروازہ کھول دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک میں بہت سے دنگے جھگڑے دیکھے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہو یا سکھوں کے ساتھ ہو، لیکن یہ ایک گھر میں رہنے والوں کے درمیان کا جھگڑا ہے۔ رہنا سب کو اسی گھر، اسی ملک میں ہے۔ پیار و محبت سے رہ لو، اسی میں ہی قوم و ملک کی ترقی ہے۔ مشہور جرنلسٹ جے شنکر گپتا، پریس کونسل آف انڈیا، نے کہا کہ زخم پر مرہم لگانے کے کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ زخم کو بڑھانے کی، بلکہ ہم سب اس چیز کی کوشش کریں کہ کوئی زخمی ہی نہ ہو، کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس موقع پر پروفیسر اختر الواسع، سابق چانسلر جودھ پور یونیورسٹی، نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ضرورت و تقاضے کو سمجھ کر اسی اعتبار سے محنت کرنا اصل کامیابی کی دلیل ہے۔ ملک کو امن و سلامتی، تحفظ و ترقی کے حوالے سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، آئیے اس پر کام کریں۔ وہیں دوسری جانب دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے ایک اہم اعلان جاری کیا ہے۔ 17 اگست سے پہلے اس اعلان کو آپ تمام حضرات بغور سماعت فرما لیجیے گا۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے اجلاس کے موقع پر دارالعلوم کے مہمان خانے کو موقر اراکین مجلس شورا مع رفقا کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ اس لیے 17 اگست تا 24 اگست 2024 کی تاریخوں میں دیگر مہمانوں کے قیام کے نظم سے معذرت ہے۔ وہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ مدارس کا تحفظ اور ان کی بقا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ مولانا شوکت بستوی، استاذ دارالعلوم دیوبند۔ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند شاخ دہلی کا جلسہ تقسیم اسناد و انعامات کا انعقاد۔ دہلی کی معروف دینی درسگاہ مدرسہ باب العلوم جعفر آباد میں رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند صوبہ دہلی کے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں کل ہند رابطہ مدارس دارالعلوم دیوبند کے ناظم اعلیٰ مولانا شوکت بستوی نے مہمانین خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز قاری محمد فاروق قاسمی معلم مدرسہ حاضہ کی تلاوت کلام اللہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد حافظ محمد سہراب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک پیش کی۔ اس پروگرام کی صدارت مدرسہ باب العلوم کے محتمم اور رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ صوبہ دہلی کے صدر مولانا محمد داؤد امینی نے کی اور نظامت کے فرائض مولانا محمد جاوید احمد صدیقی قاسمی نے انجام دیے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائے
استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند مولانا شوکت بستوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد بھی مدارس کو جوڑ کر رکھنا ہے اور دینی تعلیم کی تبلیغ میں رواں دواں ان مدارس کے تحفظ اور ان کی بقا کی ذمہ داری ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ رابطہ مدارس کے تحت جو اجتماعی امتحانات منعقد کرائے جاتے ہیں وہ صرف اس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ تعلیم و تعلم میں نکھار پیدا ہو اور طلباء کی حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ مقابلہ جاتی امتحانات سے بچوں کے اندر شوق اور ذوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی چھوٹے مدارس دینی تعلیم میں مصروف ہے وہ بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں جتنے کہ بڑے مدارس ہیں۔ مدارس کی بقا موجودہ دور میں بہت اہم اور ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی ادارے اسلام کے تحفظ کے ضامن ہیں، جس کے لیے اپنے قیام کے روز اول سے ہی دارالعلوم دیوبند اور اس سے وابستہ مدارس اسلامیہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدارس اور مکاتب کی ترقی اور ان کے جملہ اخراجات کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے اور یہ موجودہ حالات کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ اس موجودہ دور میں مدارس اور مکاتب اسلامیہ کو چیلنج کا سامنا ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے مدارس اسلامیہ کی جڑوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ مولانا محمد شوکت بستوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ رابطہ مدارس کا اہم مقصد مدارس اسلامیہ کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانا ہے اور مکاتب کا قیام بھی اسی میں شامل ہے تاکہ قوم و ملت کے لیے کام کرنے والے افراد تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رابطہ مدارس قائم کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ مدارس کے اندرونی خامیوں کو دور کر کے ان کو بہتر کیا جائے، مدارس اور انتظامیہ کی جو ذمہ داری ہے اسے بحسن خوبی نبھائی جائے اور طلباء کے حقوق کو بھی سمجھا جائے، تبھی مدارس کا باوقار معیاری تعلیمی نظام قائم ہو سکے گا۔ مولانا حکیم الدین قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند نے کہا کہ اس دور میں مدارس اسلامیہ نت نئی سازشوں کا شکار ہیں اور انہیں مختلف طرح کے چیلنجوں کا سامنا ہے، جس کا مقابلہ تبھی ممکن ہے جب بنیادی تعلیم کے لیے مکاتب کا قیام بھی عمل میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس اسلامیہ کی جڑوں کو مستحکم کرنے پر خاص توجہ دے، کیونکہ جو نونہالان قوم مدارس سے دور رہ جاتے ہیں ان کو بآسانی مسلم دشمن طاقتیں اپنا شکار بنا لیتی ہیں۔ مزید مولانا نے کہا کہ کل ہند رابطہ مدارس دارالعلوم دیوبند نے اس بات پر خاص طور پر توجہ دیا ہے کہ مدارس اپنے بجٹ کا 10% حصہ مکاتب کے قیام پر خرچ کرے اور زیادہ سے زیادہ مکاتب کے قیام کی کوشش کرے۔ اس سے پہلے مولانا داؤد امینی نے اجتماعی امتحانات میں اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے والے طلباء کا اعلان کیا۔ بتا دیں کہ اول، دوم، سوم اور چہارم پنجم پوزیشن کے ساتھ کامیاب ہونے والے طلباء کو مہمان خصوصی استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند مولانا شوکت بستوی اور مفتی سخاوت حسین قاسمی شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ امینیہ عربیہ دہلی کے ہاتھوں انعامات سے نوازا گیا۔ مزید سبھی سینٹروں کے نگراں حضرات کو بھی ایوارڈ وغیرہ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ہم رابطے سے نہیں جڑے تو اس میں صرف ہمارا ہی نقصان ہے۔ اگر مدارس اسلامیہ کو بچانا ہے تو رابطہ مدارس اور جمعیت علماء ہند سے جڑنا ہی ہوگا۔ انہوں نے دہلی کے مدارس کے ذمہ داران کو اس بات پر توجہ دلائی کہ مدارس میں صاف صفائی، بہتر تعلیم، اساتذہ کو معیاری تنخواہ، علاج و معالجے کا نظم سمیت دیگر مہارت کو سامنے رکھ کر کام کرے۔ انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ اگر کسی بھی مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا، اگر اس کو کسی طرح کی پریشانی یا کسی طرح کا قانونی یا غیر قانونی مسئلہ درپیش ہو جائے تو اس کا ساتھ دے اور اس کی ہر ممکن تعاون کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سرکاری کاغذات میں کمی ہے تو اسے فوری طور پر مکمل کرا لے اور اس میں لاپرواہی نہ برتے۔ غورطلب ہے کہ ناظم اعلیٰ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند صوبہ دہلی ڈاکٹر سعید الدین قاسمی نے کہا کہ موجودہ دور میں جس طرح کے مسائل درپیش ہیں ان سبھی کے تناظر میں مدارس اسلامیہ کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج تمام ذمہ داران مدارس اور علماء کرام کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتحاد و اتفاق میں ہی مسلمانوں اور مدارس و مکاتب دونوں کی بقا کا راز مضمر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے پروگراموں میں شریک ہو اور ایک دوسرے کی خبرگیری رکھیں۔ قابل ذکر ہے کہ مفتی سخاوت حسین قاسمی، مولانا محمد مسلم قاسمی صدر جمعیت علماء صوبہ دہلی، مولانا اسلام الدین قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء صوبہ دہلی، مفتی کفیل الرحمان قاسمی، مولانا ظفیر الدین قاسمی صدر مدرس مدرسہ عبدالرب، مفتی رفیق احمد قاسمی مدرسہ حسین بخش، مولانا محمد احمد نظام الدین کے علاوہ درجنوں مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران اور اساتذہ نے شرکت کی۔ آخر میں صدر رابطہ مدارس صوبہ دہلی مولانا محمد داؤد امینی نے سبھی کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا حکیم الدین قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔